بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج، ہر قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات پانا چاہتے ہو تو اس کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا، اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے۔ ترجمہ: اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ واعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کریم کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ: اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنی بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا،
حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ دوستو، اس واقعے سے یہ درس نصیحت ملتا ہے کہ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں اور مجرمین پتھراؤ کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بے دخیلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں جمع کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حدیث نمبر 4، حضرت عمر بن ابی عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو لوطیہ کہلائیں گے، اور یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو صرف لڑکوں کی صورت دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو لڑکوں سے مصافحہ اور معانقہ بھی کریں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ تو ان سبوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا اور وہ لعنت سے بچے رہیں گے۔ حدیث نمبر 6، حضرت وقیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے مرے گا تو اس کی قبر اس کو قوم لوط میں پہنچا دے گی اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لواطت کی یہ سزا ہے کہ لوطی کو بلند و بالا چوٹی سے پھینکا جائے، پھر اوپر سے اس پر اس وقت تک پتھر برسائے جائیں جب تک مر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو یہی سزا دی تھی کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے۔ اور لواطت کرنے والا اگر دنیا بھر کے پانی سے بھی غسل کر لے پھر بھی اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ تو اسی لیے شیطان بھی جب مرد کو مرد پر دیکھتا ہے تو عذاب کے خوف سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب کوئی مرد کسی مرد پر سوار یعنی بدفعلی کرتا ہے تو عرش الہی عز و جل کانپ اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے۔ ملائکہ آسمان کے کناروں کو پکڑ کر اس وقت تک قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جب تک اللہ جبار و قہار عز و جل کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنگل میں کسی آگ کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص جل رہا تھا، تو آپ علیہ السلام اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائے تو اس آگ نے ایک لڑکے کی شکل اختیار کر لی اور وہ مرد آگ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب عز و جل، ان دونوں کو ان کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھوں۔ تو وہ آگ ان دونوں سے دور ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسرا لڑکا تھا۔ اس مرد نے عرض کی، اے عیسیٰ، میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا، شہوت نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں نے جمعہ کی رات اس کے ساتھ بدفعلی کی اور پھر دوسرے دن بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی۔
ایک شخص ہمارے قریب آیا اور کہا تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ عز و جل سے ڈرو۔ میں نے اسے جواب میں کہا مجھے نہ اللہ عز و جل کا خوف ہے اور نہ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو اللہ عز و جل نے ہم دونوں کو آگ کی صورت کر دیا۔ اب کبھی یہ آگ بن کر مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ بن کر اس کو جلاتا ہوں، اور ہمیں یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ہم اللہ عز و جل کی اس کے غضب اور نار دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، لہٰذا اے بندے اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، اس سے پہلے کہ تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں اور تیری زبان کو حلق سے نکال لیا جائے، تو اس کی رحمت سے محروم ہونے سے بچ اور نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ وہ مالک و مولا عز و جل تمہیں تمہارے ناموں سے بلاتا ہے، جو کسی وقت بھی کسی کام سے غافل نہیں۔ اے نافرمان بندے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گناہوں سے توبہ کر لے، بے شک وہ کرم فرمانے والا، حلم والا اور غفور الرحیم ہے۔ اور آخر میں والدین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا چلوں کہ والدین یہ نہ سوچیں کہ یہ تو لڑکی تھوڑی ہے، میل ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا۔ خدا را اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر رحم فرمائیں۔ ہم آئے روز بچوں کے ساتھ بدفعلی کی خبریں سنتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح ماں باپ تھے جو سوچتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے بچوں کی دوستیوں پر نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسی سوسائٹی میں اس کا آنا جانا ہے۔ اپنے بچوں کو خود ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، لیکن بہت پیار اور محبت سے، بلا وجہ ڈانٹنا نہیں ہے، خاص کر دوسرے لوگوں کے سامنے، بلکہ گھر والوں اور دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے بھی نہیں ڈانٹنا۔ بعض اوقات والدین کے سخت رویے کی وجہ سے بھی بچہ دوسرے لوگوں میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، تجھے تیرے نبی کے رحمت للعالمین ہونے کا واسطہ تو ہمیں، ہماری اولاد اور تمام مسلمانوں کو اس گندے ترین عمل سے بچا اور اپنی رحمت سے دور ہونے سے بھی بچا۔ یقیناً تو دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ خاص کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آج کل یہ فعل بد بہت عام ہو چکا ہے۔ اگر اس کو سن کر کسی ایک نے بھی توبہ کر لی اور اس کا ذہن بن گیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔